السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ آج کا ٹاپک ہے کہ جمہوریت، کمیونزم، سوشلزم، سیکولرزم کو اسلام کے نظام میں کون لایا۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل یہ ہے کہ اسلام کا نظام ہی نہیں ہے، اسلام ایک کھلا ہوا برتن ہے، جو مرضی اس کی چیز اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اسلام کا نظام تو نہیں ہے، ملا دو پیادہ ہے، ملا تو پیادہ ہے، خاموش ہو جاتا ہے ہر اس فائدے والی بات پر جو اس کے بزنس کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر اس کے بزنس کو فائدہ جمہوریت دیتی ہے، اسلام کو نقصان دیتی ہے، تو وہ جمہوریت کی بنیاد پر آ جاتا ہے پوری اسلامک ورلڈ میں۔ وہ بھی اسلامک ورلڈ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آتا ہے، یعنی ایک صرف سیاسی جماعتیں اسلامی ممالک میں، ایک دینی سیاسی جماعتیں۔ ان کی بنیاد پر تقسیم سے پہلے تو جمہوریت پر ضرب لگتی ہے، مولوی کے دماغ ناقص پر، ملا کے دماغ فضول ناقص دماغ پر ضرب لگتی ہے کہ وہ پہلے اسلامک ورلڈ کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کس کے نام پر؟ جمہوریت کے نام پر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کمیونزم کی طرف، سیکولرزم کی طرف، سوشلزم کی طرف۔ تو جن کنٹری میں اسلامک کنٹری جو کہ کمیونسٹ کنٹری سے یونائٹڈ اسٹیٹس ملی ہوئی ہیں، بنایا ہوا ہے سینٹرل ایشیا میں، یا سیکولرزم انڈیا میں ہے، تو جن کنٹری میں مسلمین رہتے ہیں اس سسٹم کے تحت رہتے ہیں، اور وہاں ان کی شرعی عدالتوں کا انتظام، جیسے پاکستان میں انڈر برانچ غیر اسلامی اسلامک بینکنگ، انڈر برانچ غیر شرعی عدالتی نظام اسلامی عدالتی نظام بنا ہوا ہے، ویسے ہی امریکہ کی عدالتوں میں بھی اب تو اسلامی عدالتی نظام بن چکا ہے۔ وہاں بھی ہمارے وکلاء جا کے کیس لڑتے ہیں، اور اسلامی لوگ اپنے، یعنی کہ شادی بیاہ کے، جو پراپرٹی کے جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بس زیادہ سے زیادہ وہاں جا کے وہ مشاورت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ